بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دین اسلام کا ایک اہم رکن روزہ ہے، جس کے بغیر مسلمان کا دین نامکمل ہے۔ روزہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان دین اسلام کے کسی بھی رکن کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آج ہم 10 ایسے لوگوں کا ذکر کریں گے جن پر روزہ فرض نہیں، یعنی انہیں روزہ معاف ہے، انہیں روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، پہلا شخص جسے روزہ معاف ہے وہ ہے بیمار، یعنی جو آدمی بیماری کے سبب روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھتا ہو تو بروز قیامت اسے روزہ چھوڑنے کی سزا نہ ملے گی۔ شریعت میں کس قسم کی بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یعنی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کو ہلکا سا بخار ہو یا زکام ہو، بندہ کہے کہ میں تو بیمار ہوں اور میں روزے نہیں رکھوں گا۔ اگر آدمی کو زکام ہے، سر میں درد ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو رہا ہے، اگر آدمی اس حالت میں روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو سخت گناہ ہے۔ یہاں پر ایسے مرض کا ذکر ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت سخت قسم کا مرض لاحق ہے اور ڈاکٹر مریض کو کہہ دے کہ اگر تم دیر تک بھوکے یا پیاسے رہے تو تمہارا مرض مزید بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ تمہاری موت ہونے کا خطرہ ہے۔ اس حالت میں آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اسے روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے۔ یعنی ایسی بیماری جس میں بھوکے یا پیاسے رہنے سے موت کا خطرہ ہو یا پھر دوائی وقت پر نہ لینے سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو ایسے انسان پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر چھوٹی سی بیماری کو لے کر روزہ نہ رکھے تو اس کو سخت گناہ ہے۔ اگر وہ چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد روزہ رکھے گا۔ اگر انسان کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اب وہ ٹھیک نہ ہوگا، یہ بیماری اس کو موت کے منہ میں لے جانے والی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کر جائے کہ مجھ سے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، اس کا فدیہ ادا کر دینا۔ روزوں کو چھوڑنے کا فدیہ یہ ہے، ایک مسکین کو دونوں وقت کا کھانا اتنا دینا کہ وہ کھانا کھا کر سیر ہو جائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت۔ حاملہ عورت کو بھی روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس کو زیادہ دیر تک پیٹ خالی رکھنے پر اس کو یا اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں۔ یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو جنم دے دے، صحت یاب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے اور اس کو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، اس کو لازمی روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھتی تو اس کو سخت گناہ ہے۔ نمبر 3، بوڑھا آدمی۔ اگر ایک آدمی کو اتنا بڑھاپا آ گیا ہو کہ وہ کافی کمزور اور بیمار ہو گیا ہے، اس کو اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا، اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں اپنے پیٹ کو زیادہ دیر تک خالی رکھوں گا تو مجھے موت کا خطرہ ہے، اس بوڑھے کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں۔ ایسے بوڑھے آدمی کے لیے بھی روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے فدیہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی طاقت آ جائے تو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر بوڑھے آدمی کو بڑھاپے نے اتنا گھیر لیا ہو اور اس کو یقین ہو کہ اب اس میں طاقت نہیں رہی، اس حالت میں اس کو اپنے روزے کے بدلے فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں پر یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ قدیم زمانوں میں عورتیں دوسرے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں، وہ 2 یا 3 سال بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں، ایسی عورتوں کو دائیاں کہا جاتا تھا۔ لیکن اب قدیم زمانوں کی طرح دائیاں دوسرے لوگوں کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں، اس لیے یہاں ایسی ماؤں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ان ماؤں کا ڈاکٹر یہ بات کہہ دے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکی اور پیاسی رہی تو تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ بچہ دودھ سے محروم ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی روزہ بعد میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لیں۔ نمبر 5، پاگل آدمی۔ جس آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور وہ ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہو، اس کو یہ خبر نہ ہو کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، اس لیے اس کو روزے نہ رکھنے کا گناہ نہیں۔ اس کے علاوہ ایسا آدمی جس کو ایسی بیماری ہو کہ وہ اچانک اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہو، تو ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ کر پورا کر لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔
ایسی عورتیں جن کو حیض ہو رہے ہیں، ان کو ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نفاس یعنی ایسی عورت جس نے بچے کو جنم دیا ہو، اس کا ابھی خون آنا بند نہ ہوا ہو، اس پر بھی ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر حیض و نفاس والی عورتیں روزہ رکھ بھی لیتی ہیں تو ان کو ثواب کی بجائے سخت گناہ ہوگا۔ حیض و نفاس والی عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ اگر ایسی عورتیں پاک اور صاف ہونے کے بعد اپنے روزوں کو پورا نہیں کرتیں تو ان کے لیے سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، مسافر آدمی۔ اگر سفر کی مسافت کی مقدار کم سے کم 48 میل یا اس سے زیادہ ہو تو ایسے شخص کو اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوگا، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگی، تاکہ اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر شرعی سفر میں مشقت بہت زیادہ ہو جس کا تحمل روزے دار کے لیے مشکل ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ نمبر 8، ایسا آدمی جس کو جان کا خطرہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی طاقتور آدمی ہتھیار لے کر آ جائے اور کہنے لگے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا، ایسے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جب اس کے سر سے یہ خطرہ ٹل جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لے، اور اگر وہ چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کے لیے سخت گناہ ہے۔ نابالغ بچہ۔ اس بات کا علم ہم سب کو ہے کہ روزہ بالغ پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ نابالغ بچے کو روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی بچہ 10 یا 11 سال کا ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اگر 10 یا 11 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اس بچے پر سختی کر کے اس کو روزہ رکھوائیں۔ نمبر 10، سانپ کاٹ دے یا کوئی ایسا زخم یا حادثہ ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو، ایسی صورت میں روزہ توڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں، جو کہ بہت رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی برکتوں اور رحمت کے سائے میں رکھے اور ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی مشکلیں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت سے دور فرما دے۔ آمین۔